السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑا شر خیر بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانفال آیہ مبارکہ 36 کا ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 30 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج کا لیسن مزید ٹرانسلیشن کا نہیں ہوگا اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 31 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ تفسیر۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات، کہتے ہیں تحقیق سن لیا ہم نے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام کہہ دیں، نہیں ہے یہ مگر پہلوں کی کہانیاں۔ یعنی مشرکین مکہ کیا کرتے، جب ان کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید فرقان حمید میں سے کچھ تلاوت کی جاتی، ان کو معجزات دکھانے کے لیے ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا، تو اظہار طنز اس طرح کی باتیں کرتے کہ ہم جو بہت بڑے بڑے سردار ہیں، ہم جو ایک ہمارا نام ہے، ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، تو ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو ہم اس سے بھی بہتر کلام لا سکتے ہیں۔ یہ تو محض پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر پہلی قوموں کے واقعات، پیغمبروں کے جو قصے وہ بیان کیے گئے بطور عبرت کہ جو کام ان لوگوں نے کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ان کی نافرمانیوں کے سبب، تو تم نے یہ کام نہیں کرنے۔ تو ان چیزوں کو، ان واقعات کو سن کر یہ بجائے عبرت کے کیا کہتے کہ یہ تو پہلی قصوں کہانیوں پہ مشتمل ہے قرآن، اگر ہم چاہیں تو ہم اس سے بھی بہتر کلام لا سکتے ہیں۔ یہی موضوع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اور بھی بہت سارے مقامات پہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس وقت بھی کیا تھا، بجائے ماننے سننے کے اور عبرت حاصل کرنے کے، ایمان لے آنے کے، ان میں سے ایک شخص جو بہت بڑا سردار تھا، اس نے کیا کیا، یہ بہت دور دراز کے سفر کیا کرتا تھا، تجارتی سفر۔ تو اس نے جب یہ چیز سنی، قرآن کا چیلنج سنا، تو یہ دوسرے علاقوں سے بہت قصے کہانیوں پہ مشتمل واقعات اٹھا لایا اور بہت ڈٹائی سے کہنے لگا کہ قرآن کے اندر بھی تو پہلی ہی قوموں کے قصے کہانیاں ہیں، عاد سمود اس طرح کے واقعات ہیں، تو میں جو لایا ہوں میں بھی اس طرح کے ہی قصے لایا ہوں۔ لیکن اس چیز کو جو اس کے ہم نوالا ہم پیالہ تھے وہ بھی ماننے کو تیار نہ ہوئے، انہوں نے بھی اس کو خوب باتیں کی کہ تم کیا یہ فرضی قصے کہانیاں اٹھا لائے ہو، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چیلنج کے سامنے عاجز آ چکے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب چیلنج کیا تھا کہ تم قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک سورت ہی لے آؤ، جیسا کہ تقریباً قرآن کے بارے میں چیلنج 4 مقامات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دیا کہ ایک سورت لے آؤ، ورنہ اس جیسا قرآن ہی لے آؤ، 10 صورتیں ہی لے آؤ، تو یہ ہر بار ہی عاجز آ گئے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے کہ ہم ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے کوشش کی بھی تو ان کو اپنی ہی منہ کی کھانی پڑی، ان کے اپنے ہی ساتھیوں نے خوب ان کو باتیں کی کہ یہ کیا تم نے ایسی حرکت کی ہے جو کہ اپنی ہی عزت خراب کر لی ہے۔ لہذا نضر بن حارث کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا
اس کو بھی اس کے ساتھیوں نے خوب برا بلا کہا اور اس کو بھی اپنے ہی منہ کی کھانی پڑی اور یہ نہایت عاجز آ گیا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ ان کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی تھی، نہ یہ ہدایت قبول کی انہوں نے اور نہ ہی مومنین کی صف میں شامل ہوئے۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ایک اور ڈٹائی کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ کیسے عذاب سے نہ ڈر ہو چکے تھے، کیسے ڈٹائی کے ساتھ اللہ سے عذاب مانگتے تھے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب یہ کہنے لگے اے اللہ اگر یہ برحق ہے تیری طرف سے تو برسا ہمارے اوپر پتھروں کی بارش یا ہمارے پاس کوئی اور دردناک عذاب لیا۔ ادھر کیا چیز انہوں نے کہا کہ برحق ہے؟ ایک تو قرآن مجید اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا جو بھی حقائق کے بارے میں آپ ہمیں آگاہی دیتے ہو، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگاہی دیتے ہیں، تو اگر یہ سب کچھ برحق ہے، ان کے فرمان سچے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر اللہ ہم پہ پتھروں کی بارش برسا دے یا پھر کوئی اور سخت ترین عذاب لے آئے جس سے ہمارا کام تمام کر دیا جائے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ ان کو عذاب دیں اور آپ ان میں موجود ہوں، یعنی کہ جب تک کسی قوم میں نبی پیغمبر موجود ہوتے ہیں تو ان سے عذاب ٹلا رہتا ہے، اور پھر اللہ ایسا بھی نہیں کہ ان کو عذاب دے دے جبکہ وہ بخشش مانگ رہے ہوں۔ جب انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے اور پھر نادم نہیں ہوتا، پشیمان نہیں ہوتا، استغفار نہیں کرتا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو پھر ان پر عذاب آتا ہے، عذاب کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے۔ تو جب تک پیغمبر اور نیک مومنین موجود ہوں، استغفار کی کثرت کریں، تو اس وقت تک عذاب ٹلا رہتا ہے۔ اور یاد ہے کہ یہ الفاظ اسپیشلی ابو جہل کے بارے میں، کہ ابو جہل نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم مسلمانوں کو طرح طرح سے ستاتے ہیں، ان کے اوپر سختیاں کرتے رہتے ہیں اور وہ دکھ درد تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، تو اگر واقعی اللہ سچا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، تو پھر ان کی مدد کے لیے کچھ ایسا نازل ہو کہ ہمارے اوپر عذاب آ جائے۔ یا پھر بعض اوقات کہتے کہ اللہ ان کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ اگر ہم واقعی ان کو ستا رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے مدد آئے جو ہمیں تہس نہس کر دے۔ اور یاد رہے کہ یہ مطالبات میں ہمیشہ ہی کرتے رہتے تھے، کبھی کہتے کہ قیامت لے آؤ ہمارے سامنے، کبھی کچھ کہتے، کبھی کچھ کہتے، کبھی کہتے کہ یہ جو قبریں ہیں یہ پھٹ کے ان میں سے مردے نکل کر ہمیں بتائیں کہ واقعی قبر میں عذاب ہے۔ یا بھی بعض اوقات کہتے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہو کہ قیامت آنی ہے تو پھر مردے ہمارے سامنے زندہ ہوں تاکہ ہمیں یقین آ جائے کہ واقعی تم جو کہتے ہو وہ سچ ہے۔ کبھی کہتے کہ جو عذابات پہلے واقعات میں ہمیں بتاتے ہو اس قسم کے عذابات ہمارے سامنے بھی لے آؤ۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر درجے کی ان کی ڈٹائی تھی، وہ ڈٹائی کے ساتھ یہ عذاب مانگتے تھے اور ان کے اندر سے اللہ کی خشیت جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ کیا وجہ ہے کہ اب ان کو عذاب نہ دے اللہ جبکہ وہ مسجد حرام سے بھی روکتے ہیں۔ فَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں، ان أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، نہیں متولی ہو سکتے اس کے مگر پرہیزگار، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر ان کے اس بات کو نہیں جانتے۔ کیا پتہ چلا کہ یہ مسجد حرام سے روکتے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو بیت اللہ میں جانے سے پابندیاں لگا رکھی تھیں، تو اب کیا وجہ ہے کہ ان پہ عذاب نہ آئے جبکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں اور یہ بیت اللہ کے متولی نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو بیت اللہ کے متولی ہیں ان کے اندر یہ چیز نہیں کہ وہ بیت اللہ میں داخل ہونے سے روکیں، اور بیت اللہ کے متولی تو پرہیزگار ہو سکتے ہیں جن کے اندر اللہ کا تقویٰ ہو، لیکن وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے، نہیں جانتے کہ بیت اللہ کے متولی کیسے ہوتے ہیں، جن کے اندر اللہ کا تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت اور باعمل ہوں، جبکہ یہ سب ان چیزوں سے آ رہی ہیں۔
پھر مزید ان کے اندر کیا خامیاں تھیں؟ وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، اور نہیں تھی ان کی نماز بیت اللہ کے نزدیک مگر سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو عذاب اس وجہ سے کہ تھے تم کفر کرتے۔ یعنی کہ ایک تو یہ بیت اللہ کے پاس جب جاتے ہیں، بیت اللہ کے اندر جاتے ہیں، نماز ادا کرتے، تو اس وقت ان کی عبادت کا عجیب ہی طریقہ تھا۔ کچھ تو بالکل برہنہ ہو کے عبادت کرتے اور کچھ شور ہنگامہ کرتے، منہ سے بھی سیٹیاں بجاتے اور بھی طرح طرح سے اچھل کود کرتے۔ تو یہ ان کی عبادت کا عجیب طریقہ تھا۔ یا پھر دوسرا یہ کہ جب مسلمان عبادت کرتے تو اس وقت یہ شور ہنگامہ کر دیتے، ان کو ڈسٹرب کرتے، یا پھر بعض اوقات قرآن جب پڑھا جاتا تو اس وقت شور و غل کرتے تاکہ قرآن کی آواز ہمارے کانوں تک ہی نہ پہنچے۔ جیسا کہ ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ لوگ کہتے فلا تسمعوا ھذا القرآن والغوا فیہ، کہ اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو اور شور ہنگامہ کر دیا کرو تاکہ تم ہی غالب آ جاؤ۔ ادھر ایک بات بہت ہی زیادہ توجہ طلب ہے کہ ان کی تو جو عبادت کے طریقے تھے، شور ہنگامہ کرنا، سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، تو افسوس کے ساتھ کہ آج ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے۔ اگر ہم اپنے آس پاس نظر دوڑاتے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ کہ جو نام نہاد کے مسلمان خود کو کہلوانے والے، ان کی عبادات میں بھی کچھ ایسا ہی پایا جاتا ہے۔ قبروں پہ عرس میلے لگانا، دمال ڈالنا، ناچ گانا، طرح طرح کی بدعات خرافات ایجاد کر رکھی ہیں اور ان کو دین کا نام دے کر ایک عبادت کا طریقہ بنا لیا گیا ہے جو کہ سراسر شیطانی ہتھ کنڈے ہیں۔ دین اسلام میں اس کا دور دور میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر مزید آگے بڑھیں تو آج حرمین کا بھی کیا حال ہے۔ وہاں کا جو ادب و احترام، جو اس کی عزت، وہ بھی پامال ہوتی نظر آ رہی ہے کہ جو حرمین کی عزت و ادب و احترام تھا وہ ویسا نہیں رہا۔ وہاں بھی شور ہنگامہ اور ایک تفریح گاہ نظر آتی ہے کہ جو اس کا مقصد تھا، عبادت کے اندر روح تھی، وہ ختم ہو چکی ہے۔ عبادت تو ہے لیکن نام کی، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ یہ کس وقت فرمایا تھا؟ جب لوگوں نے حج عمرے کو ایک میلے کی شکل بنا لیا تھا، ایک تفریح گاہ بنا لیا تھا، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کی طرف توجہ دلائی تھی کہ حج عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو، جو تمام مناسک ہیں، ارکان ہیں، ان کو سنجیدگی کے ساتھ پورا کرو۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ وہی جو پرانی رسم و رواج ہیں پلٹتی نظر آ رہی ہیں۔ تو اس کے لیے مسلمانوں کو چاہیے جو زائرین ہیں، حج عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں۔ حرمین کی جو عزت ہے، احترام ہے، اس کو پامال نہ کریں اور عبادات سنجیدگی کے ساتھ کریں۔ سیلفیاں لینا، موبائل فون یوز کرنا، ویڈیوز بنانا، ویڈیوز کال کر کے عبادات ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ عبادت کی روح اس سے ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ اللہ کے شعار ہیں، ان کا ادب کرنا ہمارے اوپر لازم و فرض ہے۔ انہا من تقوی القلوب، یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، ایک رواجی عبادت رہ گئی ہے بس۔ تو یاد رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا کرنے سے پھر عذاب کی جو وعید ہے وہ سنا رہے ہیں، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو اس کے بدلے میں عذاب جو کچھ تم کفر کرتے تھے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔